की एपिसोड में ये बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई। जरा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी बड़ी अहम बात है। ऊंटनियों पर सोने के कजावे होंगे, उनकी लगामें कीमती पत्थर की होंगी। यहाँ तो कर्रो फर है, जाहो जलाल है, बड़ा प्राउड है जनाब, किसी को खातिर में नहीं लाते। तकब्बुर ना कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेब सीरीज है क़यामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे कि क़यामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में किस तरह पेश होंगे, महशर के मैदान में किन किन कंडीशंस के साथ आएंगे। आज की एपिसोड में ये बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वी विल नो द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ पीपल हु विल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सबसे पहले जानते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे अंदाज पर कि आपकी हालत मुबारका क्या होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि आपकी आमद का महशर के दिन का मंजर ये होगा कि कोई फजर तुलू नहीं होती मगर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अपने परों को मस करते हैं, यानी टच करते हैं, और कब्र अनवर के गिर्द जमा होकर आपके लिए दुआ करते हैं और आप पर दुरूद पढ़ते हैं। हत्ता कि शाम हो जाती है तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं और दूसरे 70,000 एंजल्स, दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं और अगली सुबह तक यही करते हैं, यानी दुरूद सलाम पेश करते रहते हैं। और नाज़रीन, ये मामला क़यामत तक होता रहेगा। मगर जब क़यामत का दिन आएगा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन 70,000 एंजल्स के झुरमट में, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में मज़ार पुरअनवार से बाहर तशरीफ लाएंगे और वो फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर कर रहे होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं अबू बकर और उमर के दरमियान उठाया जाऊंगा, फिर मैं बकीए गरकद यानी जो ग्रेव यार्ड ऑफ जन्नतुल बकी है उनके पास आऊंगा और उन्हें भी उठाकर मेरे साथ कर दिया जाएगा। फिर मैं अहले मक्का की तरफ देखूंगा हत्ता कि वो भी मेरे पास आ जाएंगे, बस मैं मक्का और मदीना वालों के दरमियान उठाया जाऊंगा। अब आप ये जानते हैं कि एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को न मौत के वक्त वहशत होगी, न कब्रों से उठाए जाने के वक्त, और न कब्रों में। गोया कि मैं देख रहा हूं कि चिंगार के वक्त यानी सूर फूंकते वक्त मुसलमान अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए ये कहते उठ रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर फरमा दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान को उसकी मौत के वक्त, उसकी कब्र में और कब्र से निकलते वक्त उनसियत देता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन्हें कब्रों से निकलते वक्त देखेंगे तो वो अपने सरों से मट्टी को झाड़ते होंगे, कोई ला इलाहा वल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होगा और उसके कहने वाले का चेहरा रोशन होगा, और कोई यूं चीखता होगा कि हाय मेरी हसरत उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह पाक के बारे में की, और उसका चेहरा सियाह होगा। अल्लाह करीम हमें क़यामत के दिन भी प्रोटेक्ट फरमाए। हदीस नबी में है कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई थी। जरा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी बड़ी अहम बात है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफून रिवायत है कि जो दुनिया से नशे की हालत में गया वो कब्र में भी नशे की हालत में होगा, और जब उसे कब्र से उठाया जाएगा उस वक्त भी वो नशे की हालत में होगा। व्यूअर्स, हर वक्त जो गुनाहों में मशगूल रहते हैं उन्हें इस बात से डरना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी गुनाह की हालत में दुनिया से चले जाएं और उस वक्त अगर मौत आ गई तो उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम वो काम छोड़ दें जिस हालत में मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर जिस हालत में मरेंगे उसी हालत में उठाया जाएगा। हजरत फदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इन मरातिब यानी जिहाद, हज या किसी और नेक काम में किसी मर्तबे पर मरेगा बरोज़े क़यामत उसी पर उठाया जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेशक मौज़िन और तलबिया यानी लब्बैक पढ़ने वाले बरोज़े क़यामत अपनी कब्रों से यूं उठेंगे कि मौज़िन अजान कहता होगा और तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ते हुए होगा। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल ईमान, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हाकेंगे प्यासे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल ने इरशाद फरमाया, ट्रांसलेशन फ्रॉम कंज़ुल ईमान, और हम उन्हें क़यामत के दिन उनके मुंह के बल उठाएंगे, अंधे और गूंगे और बहरे, उनका ठिकाना जहन्नम है,
جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا۔ اب ذرا انٹرپریٹیشن سنیے گا، اس کی وضاحت سنیے گا۔ فرماتے خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی۔ اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کی کاٹھی ہوگی اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی قیمتی پتھر کی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیسا پروٹوکول ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اللہ کے مہمان جنتی سواریوں پر جنت کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 گروہوں یعنی گروپس کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا، ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2، 3، 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو، تھرڈ گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے، آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر محشر تک پہنچیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اسی ہسٹوریکل اونٹنی پر بٹھایا جائے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے براق پر اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹے سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت بلال بھی جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جس نے دنیا میں اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے دنیا میں اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین یہ تو تھا خاص لوگوں کا احوال، کتنا خوبصورت احوال ہے کہ وہاں بھی وہ امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے۔ مگر عام مسلمانوں کا بھی قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس ملائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں ہوگا، اسے ویلکم کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بو کو معطر اور صورت کو بڑا حسین بنایا ہے۔ وہ کہے گا دنیا میں بھی تم اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، نان بلیور ہوں گے، ان کا عمل اس کا استقبال بدترین صورت اور سخت بدبو کے ساتھ کرے گا اور پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں بدصورت بنایا اور تمہاری بو کو انتہائی بدبودار بنایا۔ وہ کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین لوگ غربا ہیں۔ عرض کی گئی غربا کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بروز قیامت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا بروز قیامت علماء کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہوگا۔ سنیے گا ناظرین، فرمایا ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز قیامت تمام علماء کے آگے ہوں گے، علماء آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علماء کے آگے آگے جلوہ فرما ہوں گے وہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے علماء ہوں گے، اور یہی علماء حاملین شریعت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بروز قیامت ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کا حکم ملے گا سوائے سود خور کے۔ وہ ایسے سٹینڈ اپ ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھو کر حواس خراب کر دیے ہوں، جس کو ہم نہیں دیکھتے کوئی شخص پاگل ہے، اس کے حواس ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا سود والا قیامت کے دن اس طرح ہو اور اس کا گلا گھونٹا جا رہا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک قوم کو اللہ پاک ان کی قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں،
اللہ اکبر ناظرین، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. پلیز ایسا نہ کیجیے، توبہ کیجیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم بروز قیامت تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چھوٹی چیونٹی کی مثل مگر انسانی صورت میں اٹھایا جائے گا. ہر جگہ انہیں ذلت گھیرے ہوگی، پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. ان پر آگ بلند ہوگی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر. آج جو پراؤڈ کرتے ہیں، آج جو تکبر کرتے ہیں، وہ غور کریں. یہاں تو کر و فر ہے، جاہو جلال ہے، بڑا پراؤڈ ہے جناب، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تکبر نہ کیجیے، قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں انہیں لایا جائے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سوال سے بے نیاز کرنے والی چیز پاس ہونے کے باوجود بھی سوال کیا، یعنی بلا ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشے بن کر ظاہر ہو رہا ہو. اگین لیسن ہے اس میں کہ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ ہوتا ہے ان کے پاس. آج تو لوگوں کو ہم دھوکہ دے دیں گے، آج تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ مستحق سمجھ کر مدد کر دیں گے. بعض اوقات تو ایسی سٹوریز بھی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں کہ کسی بیگر کو، کسی فقیر کو جب پکڑا گیا تو پتہ چلا اس کے بعد لاکھوں روپے نکل رہے ہیں. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. بلکہ سچی بات یہ ہے، دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے، اللہ سے عرض کریں نا. خودداری ہونی چاہیے. حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جس نے اس لیے قرآن پڑھا کہ اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے تو بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی ہڈیوں پر بالکل گوشت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے آدھی بات کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی ہوگی. اب ایک اور کنڈیشن سنیے گا، بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے. غور کیجیے، آج تو بے جا قتل بھی کیے جا رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے. ایسا نہ کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، ظلم کرنے سے بھی بچائے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب ایک اور کنڈیشن سمجھیے، جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہوگا وہ بروز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان. اب ظاہر اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جناب معاذ اللہ معلوم ہونے کے باوجود اور بے ادبی کی نیت سے یہ کام کرے گا تو ہمیں بے ادبی سے بچنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور پھر وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے تو قیامت کے دن وہ یوں آئے گا کہ اس کا آدھا جو دھڑ ہوگا وہ شل ہوگا، اور ایک روایت میں کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. آج کسی کو پیرالائز کوئی ہو جائے، فالج ہو جائے تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسا شخص آدھا اس کا دھڑ یا تو گر چکا ہوگا یا وہ مفلوج ہو چکا ہوگا، شل ہو چکا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زائد ازواج دی ہیں تو انصاف کیجیے. یہ میں جو آپ کو الگ الگ حدیثیں سنا رہا ہوں نا، تاکہ آپ کو کنڈیشنز پتہ چلیں. پہلے ہم نے اللہ کے محبوب لوگوں کا پروٹوکول سنا، ان پر کیسی نعمتیں ہوں گی، وہ کیسے سکون میں ہوں گے. مگر یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ مسٹیکس کرنے والے ہیں، یہ غلطیاں کرنے والے ہیں، اور ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کس حالت میں آئیں گے، وہ ہم بتا رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل گیا ہے تو ہم ان چیزوں سے بچنے لگ جائیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، چغلی کھانے والے اور نیک لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اب کون چاہتا ہے کہ وہ اس شکل میں اٹھے؟ تو پھر یہ کام نہ کرے نا. روایت میں آتا ہے کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ منہ پر اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا ہو، تو بروز قیامت اس کی علامت یعنی اس کا سمبل یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کی دونوں بانچیں کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کے جو کونے ہوتے ہیں نا، اسے لے کر اس کی ناک تک داغ لگائے گا. کیسے برداشت ہوں گی چیزیں؟ آج لوگ عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی طرح کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جناب سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اسے وائرل کر دیں. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ناحق لی ہوگی، بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. آج تو زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور لوگ بڑے کرو فر سے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھ سے کوئی نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے جناب، آج آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا، مگر کیا بروز قیامت اس پنشمنٹ کو برداشت کر سکیں گے؟ جس کا حق نکلتا ہے نا دنیا میں دے دیجئے، معافی مانگ لیجئے. اس دن ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی رضا والے بن کر ہم قیامت کے دن جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما لے.
अब आइए ज़रा अपनी एपिसोड को एंड की तरफ लिए चलते हैं कि लास्ट आपको रिवायत सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो 10 लोगों का भी अमीर होगा, बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उसे इस हालत में उठाएगा कि उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। अगर वो नेक होगा तो उसकी बंदिश खोल दी जाएगी, और अगर वो बदकार होगा तो इस बंदिश पर एक और बंदिश का इजाफा कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग जो कंट्रोल रखते हैं, जो लोगों के अमीर हैं या हेड हैं, उन्हें सोचना है कि इंसाफ करना है, वरना ऐसा ना हो कि नाइंसाफ़ी बायस हो जाते हैं, अपने पसंद के फैसले कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया है ना किसी का लीडर बनने का, किसी का निगरान बनने का, इक़्तिदार दिया है, तो इंसाफ करना है, वरना क़यामत के दिन की सज़ा बर्दाश्त नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी एपिसोड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। अगली एपिसोड को इंशाल्लाह आपने देखना है, क्योंकि उसमें हम अच्छे और नेक आमाल करने वालों के बारे में सुने कि वो कैसे अल्लाह की बारगाह में आएंगे, उन पर क्या क्या इनामात होंगी, क्या क्या नवाजिशों की बारिश होगी, और इंशाल्लाह फिर बहुत सारी मालूमात के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम महशर में हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए, हमें पूरी मखलूक के सामने रुसवा होने से बचाए, और प्यारे नबियों और अपने मकबूलीन के साथ हमारा हशर फरमाए। आज भी जो हमने गुफ्तगू की है, अगर उसके रेफरेंसेस आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इसे शेयर भी कीजिए अच्छी नीयतों के साथ। इंशाल्लाह ये ऐसी शेयरिंग है जो इंशाल्लाह आपके लिए सवाब का भी बाइस बनेगी।